تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے. بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پہ بیٹھے اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ وہ جو بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مرا. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اور سی سی پی او نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا. تو پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکٹس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے اور میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہوں. کل ایک انتہائی نیک، شریف النفس اور نیک ماں باپ کی اولاد ایک صاحب لیاقت علی نے ویڈیو پیغام میں مجھے اپیل کی کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے، تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے. یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے 6:52 پہ اس سے 3 دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا جو انہوں نے ڈسکرائب کیا، جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جسد خاکی 6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سروسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا. فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں. اس کے لیے فوری طور پہ 8 TOR کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں بہت سارے TOR کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا اس نے تمام ٹیکنیکل وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا. یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی. اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی. تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے. فورنزکس کرا دی گئی ہے. جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ CMH کے اوپر یہ جب ٹکراتی ہے برج کے اوپر، فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر، اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہے، ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے کی. سوشل میڈیا پہ جب طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی PTI کے اوپر جو ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے، سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آفس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود جا کے پیش کر دے گی. یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے. اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. وہ اس کو 6:31 پہ CMH کے سامنے لے کے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے. انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے، جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام CDRs میرے پاس ہیں، ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے. یہ گاڑی 6:50 پہ بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے، شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے. وہاں وہ ED کی ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے
اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں، اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں. وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں. ڈرائیور کا نام جہازیب ہے، ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے. جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے، وہ نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی. وہ جگہ لاہور میں ہے، وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے، ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف. اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے، ان کا نام راجہ شکیل ہے. ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی، لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو، جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور سی ایم صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو، اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ابیوز کیا جائے. میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی، کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی، اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں. میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں دوں گا. یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا. ٹی او آر جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے، مارا گیا، پرانی ویڈیوز اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں. پولیس کو دھمکیاں دی گئیں. یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے. بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی. پولیس کی کمان کو بائی نیم معلوم کیا گیا. ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا. ہم نے گینگز پکڑے، ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے، ہمارا ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا. اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے. جب آپ ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے. آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک ایس پی سے بات کرتے سنایا گیا ہے. اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے. جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے. بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں. کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں، اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا، کیونکہ اب وہ LTE بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے. یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا، اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا. اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا. فیصلہ عدالت کی عدالت میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا. آپ کا شکریہ. اچھا، اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں. تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے، وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے، اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں، اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ. وہ لوگ اگلے دن 1 بجے، میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے، 1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، زمان پارک میں ہوتے ہیں. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں. راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں اور
یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی, آپ لوگوں کی ملاقات کی, میں نے سارا بتا دیا, آپ جائیں اور ریسٹ کریں. تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے, وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے. اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا, جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ, ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں. زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں, زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں, کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی, وہیں پہ ملاقات ہوئی. ہاں, لیکن کالز میں موجود ہے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ, ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا, لیکن ہمیں ابھی نہیں, جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا, اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا, اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے, ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں, ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا, آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو, اچھا ایک اور چیز, اگر میں کہتا کہ نہیں پتا, آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے, سب نے, کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ, یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی, اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے, یہ قتل ہوا ہے, ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے, تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی, آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے, اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں, اور ہم خاموشی سے چپ کر کے, میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا, لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے, میرے بچوں پہ آئیں گے, گالی بھی دے لیں, آپ کا ظرف ہے, سب کچھ ہے, لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں, آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست, ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو, لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں, باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں, 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا, آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی, ایک دن آگے کر لو, ایک دن پیچھے کر لو, 2 دن بعد کر لو, اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ, ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی, ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے, ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا, سارا کچھ ہوگا, ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں, آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے, آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ, اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا, بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی, اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا, اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا, یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ
میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. ایس ایس پی عمران انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ایک ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے، یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے، وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں. اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے. آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے. وزیر آباد والا ابھی جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا کیا ہوا. نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا. آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آ جائیں ویریفائی کر لیں، یا آئی جی آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے. آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں. جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں، ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے. یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا. ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اس طرح اگر سمجھیں گے کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آنا. اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا. آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے. لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں. بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی. بس ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ کر یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے، یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا اور کچھ ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے، جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے، شام تک پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہیں. بس اس سے زیادہ نہیں. ایک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان تھا، میرا بھائی تھا. یہ انتہائی افسوس ہے، ہم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. بس اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلقہ ہے، یہ ضروری چیز ہے. اس کو چلائیے جی پلیز. جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس، لازمی بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے. اس ملک کا قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے. اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی. یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے، پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے، شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے 3rd سٹیج پہ، فائر آرم کب یوز کرنا ہے اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے. کسی بھی ہنگامے کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے. یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں. آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے، سوٹے، کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے گلولوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں. میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے. جب ہم نے یہ وردی پہنی
اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے، اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر دیا۔ یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ ٹکراؤ ہوگا یا ہوا، اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی، اس ملک کی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، غلیلوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے، پتھراؤ کیا گیا، تو قانون کے مطابق ایک سٹیپ آگے نہیں ہوگا، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اور اگر اس کیس میں بھی کسی پولیس والے نے بڑھ کے زیادتی کی ہے اور ان کی کوئی ویڈیو سامنے ہے تو اس کا کام سی ایم صاحب کا حکم ہے، اس کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی۔ آگے چل دیجیے جس طرح یہ ڈرائیور ہے جس نے گاڑی چینج کی ہے اسٹارٹنگ میں۔ جیسے ہم انٹر کالونی سے مارکیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک بندے کی ہماری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے تو وہ بندہ گر جاتا ہے۔ ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی، وہاں پہ جو ہے اس بندے کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں جو ہے وہ کیا، وہاں سے پھر ہم اس کو سب سے پہلے سی ایم ایچ لے کے گئے کیونکہ وہ ہمیں وہاں سے نزدیک تھا۔ تو سی ایم ایچ وہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں سے گاڑی نکالنی پڑی، تو پھر ہم اس کو سیدھا سروس ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے کی اسٹریچر پہ اس کو اندر لے کے گئے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں بولا کہ اس کی کیا ہے، اس وجہ سے ہم وہاں سے جو ہے نکل آئے ہیں۔ ہم نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی ہے اور سیدھا ہم آئے ہیں وہاں پہ، ہم نے اپنی گاڑی خریدی ہے اور گاڑی خریدنے کے بعد ہم واپس آئے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس کے بیان میں نہیں کہ آپ کہیں گے پولیس کسٹڈی میں ہے، مارا کیا ہوگا، اس کو ٹاپ لیول پہ خود پوچھا گیا ہے۔ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی تشدد نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا، ان کی گرفتاری طے چکی ہے۔ آج یہ تمام ثبوت اس مظلوم شخص کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ آج صاحب دعا کی یہ ہے کہ آپ نے سر ایک سیکنڈ کینڈی، بالکل آپ کی بات ہے، کینڈی ان کی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اس سوالوں کے جواب مل جائے گا۔ اور جی آپ کنڈکٹ کرائیں گے؟ ہاں میں کرتا ہوں۔ خیر یہ ویڈیو یہ فائدہ نہیں ہے، یہ خیر یہ ساری جو ہے یہ ساری آڈیو جو ہے شیئر، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، رہنے دیں، آپ کو دکھا دیں گے، اس کا یہ شیئر کر لیں ساری میڈیا کے آگے ساتھ۔ چلیں جی، آگے چلیں جی۔ آپ کو مطلب یہ ہے یہ گاڑی باہر آئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ گاڑی بھی باہر موجود ہے، یہ گاڑی بھی آئی ہوئی یہ ہے، گاڑی بھی موجود ہے۔ اس کے آگے چلیے ادھر ادھر کریں تاکہ سوال پوچھیں۔ یہ وہ خون ہے اس مظلوم شخص کا جس کو غلط مقاصد کے لیے ابیوز کیا گیا۔ آ گیا۔ یہ اونر آف وہیکل ہے۔ میں پھر کہتا ہوں ان میں کوئی قتل کرنے کی ہم سازش کسی پہ نہیں ڈال رہے۔ آگے چلیے جی، امپورٹنٹ سن لیجیے گا۔ اچھا جی، میں آپ کو وائس میسج کے اوپر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ آپ سارے اسٹاف کو جو خاص طور پہ اگر موجود ہیں ان کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیں۔ ایک تو یہ جو ڈالا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے جوید کیانی کا، اگر کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا کہ جوید کیانی کا ڈالا ہے، وہ جب کھڑا ہوتا ہے جو ہماری کمپنی کے آنر ہیں ان پہ وہ سمجھی شمجھی ہے، یہ آپ نے کہنا عزیز ہے، تو یہ نکلا کمپنی کے نام پہ ہے ان کا، انہیں کا ڈرائیور ہے جو جب دے گا جو چلاتا ہے، اور یہ دفتر کئی دفعہ ہمارے کھڑا ہوتا ہے، کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور کیا نام ہے، باقی تو میں آپ کو بتا دوں گا کیا کرنا پڑا، اس میں یہ ہے کہ ڈی سیکورٹی سے یہ بات ہے وہ جان چھوڑ سکتی ہے آپ، کیونکہ وہ ہے بھی ہونی چاہیے، تو یہ اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے اور ساروں کو بتا دیں کوئی اہم نہیں آگے وہ چھوٹے جی آپ کی اسٹیٹمنٹ وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ڈرائیور باقی یہ اسٹاف۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی اور آڈیو سنائی جائے گی، یہ بھی آپ کو شیئر کی جائے گی، ایک چھوٹی سی بڑی امپورٹنٹ آڈیو۔ جب لیبر سم کارڈ
जिस्म निकालने की बात हो रही है। तो ये है वो सूरत-ए-हाल, ये चीज ये भी हम आपको इसका बंद कर दीजिए, ठीक है? सवाल पूछ लीजिए। चलें, आप अच्छा, एक सोशल अच्छा। इसका जवाब अब एक सेकंड नहीं, एक सेकंड पहले एक चीज सिर्फ एक चीज है, पहले एक सेकंड सुनना, एक सेकंड ठहर जाए। देखें, अब दो चीज़ें फिर कंक्लूड कर लें। एक, जो इसकी फैमिली है, उसको मैंने आई साहब को कहा है कि जितनी एविडेंस और सारा कुछ है सबसे पहले ये उनके पास लेके जाएंगे, उनके वालिद साहब के पास लेके जाएंगे, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कहें, उसके वालिद को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वो बूढ़ा आदमी, उसको उन्होंने पैसे भी ऑफ़र किए कि हम आपको करोड़ रुपया दे देंगे, आपने बस खड़े रहना है। उनको पता था सारी चीज़ का कि ये सही चीज़ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके वालिद को खड़ा करने की कोशिश की कि बस आपने खड़े हो जाना है। तो हमारे लिए कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उसका वालिद इम्पोर्टेंट है। उसके वालिद के पास आईजी साहब खुद जाएंगे, सारे सबूत, सारी एविडेंस, सब कुछ उनको देंगे। वो जो बच्चा फौत हुआ है उसको हम फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे, जो पंजाब गवर्नमेंट करती है। बाकी फिर मैं दोबारा कहूँगा, जो एलिगेशन लगाए, मैं जर्नलिस्टिक ज़ुबान में बहुत धोने का दिल कर रहा था, अभी मैं बहुत थोड़ा धो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ मुझे इजाज़त नहीं है इस चीज़ की करने की। लेकिन लिटरली इन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है, मेरे साथ भी, जिसका मैंने अब अल्लाह पे छोड़ दिया है, और इन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादती की है। अच्छा, अब आ जाए फराज, एक एक करके सवाल करते। मेरा यकीन कीजिए, मैं आप तमाम लोगों से जितने बजे तक आप बिठाएंगे मैं बैठूंगा, आप सब एक करके फराज से शुरू। ये फराज साहब से एक सेकंड, फराज साहब से भाई एक सेकंड ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था, ये 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या अब 302 उसको हज़फ करके 322 पे आजाद करेंगे, या उसका 322 का नया मुकदमा दर्ज होगा? और नंबर 2 जो आपने बात की है, सर नंबर 2 वो जो राज्य सुप्रीम में जाके डॉक्टर यहाँ पे बाकी वो लीडर्स को जो बात बताई है, छापे छुपाइए, क्या 201 का इनमें आगे नहीं होता? आपके बिल्कुल देखिए 2 सवाल हैं और इसको बंद कर दीजिए। पहली बात, मेरे सारे भाइयों से दरख्वास्त है, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, चाहे शाम तक बिठाएं, चाहे दफ्तर आ जाएं। उससे पहले हमने फैसला किया था हम बात नहीं करेंगे, अब हम खुल के बात करेंगे और इंशाल्लाह सामने बात करेंगे। जब कोई हुआ होता है, वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसमें एक डेड बॉडी पहुंचती है, वहां हंगामा हुआ होता है, लोग जख्मी भी हुए होते हैं, 13 पुलिस वाले जख्मी होते हैं, जिनमें डीएसपी के सर पे पत्थर लगते हैं, कंकशन होती है, सीटी स्कैन होते हैं। उसमें जब ये इत्तला आती है एक शख्स की हलाकत हो गई है, तो लाजमी है 302 लगना चाहिए, चाहे वो पुलिस से हुई हो या बारी ले लें। उसके बाद ये दफा हल्फ हो जाएगी। अब ये वकूआ दूसरी जगह है, उसमें जो भी कानून के मुताबिक दफा लागी है वो लगाई जाएगी और उसका कानून खर्चा ऑलरेडी दिया जा चुका है और उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, एक वाली बात को तमाम चीजें जी वो उन्होंने लाश को उस तरह नहीं छुपाया जो गवाही को छुपाना, ये झूठ बोलना है, और जो बाकी चीजें वो कानून के मुताबिक हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। 2 मेंबर जो हमारा इंक्वायरी कमीशन है, वो बाकी तमाम 3 बात के जवाब भी देगा। जी एक एक करके शुरू कर ले, सारे इधर से शुरू करते हैं, सारों के जवाब कर ले। इसके बाद आपका सवाल आपको करने ये भी बताया कि आपने किस वक्त किस टाइम को यूज किया कि यहाँ पे दूसरा एक मेडिकल रिपोर्ट आई हुई है जिसमें कहा गया कई लाख को शक्ल किया गया, आपने उसको यूज करके क्या वो बेइज्जती या किसी के कहने में बनाई गई उसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट एमएससी जी। अच्छा, इन दोनों बातों का जवाब मैं दूंगा। फॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर भी हूँ, सीनियर का सर का शागिर्द भी हूँ और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में प्रोपोजल प्रोजेक्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा, पहली बात क्या आ गई कि जो आपने फरमाया कि ये वीडियो हमने खुद पेश की ना, जब ये वीडियो आती है वहाँ पे प्रिजन बैन थी, क्योंकि हमें किसी को मारने छाड़ने का ना तो प्लान था, ना तो वायरलेस थी कि किसी को कत्ल कर दो, ना किसी काम करती है, आपको पता है। अब उस शख्स को जो 4-5 बच्चे भी पकड़े गए। अच्छा, इसमें सॉरी डॉक्टर साहब मैं काट रहा हूँ, इधर मैं डॉक्टर साहब को थोड़ा सा
ہم نے پلان یہ بنایا تھا کہ بہت زیادہ لوگ اریسٹ نہیں کرنے. جب نمبر زیادہ ہوتا جا رہا تھا, سارا کچھ ہو رہا تھا, تو اس ٹائم پلان یہ بنا کہ ان کو پکڑو اور دور لے جا کے چھوڑ دو. بیکاز مسئلہ یہ تھا کہ اتنے پکڑیں گے, ہمارا سیاسی کام نہیں ہے, ہمارا نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو پکڑیں, اندر کریں سارا کچھ. اس ٹائم ہماری ایز اے پالیسی ہم نے کہا تھا پکڑیں گے اور دور کر کے چھوڑ دیں گے. اب ڈاکٹر صاحب اچھا, محسن اشتیاق جو باقی بندے ساتھ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں. جیسا سی ایم صاحب نے فرمایا, یہ ہم نے ان کو وہاں سے ٹیک کیا. وہاں پہ پرزن وین پہ حملہ ہوتا ہے. پرزن وین کے ڈرائیور عقلمندی کرتا ہے, ان کو لے جاتا ہے. فورٹرس تک جا کے چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں چلے جائیں. 4 لوگ ان میں سے الگ رکشہ لے کے چلے جاتے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رفائی حاجت بھی ہے, اور اس کو چھوڑتا ہے وہاں پہ. اس شخص کو چھوڑتا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے. پہلی بات. اب آتے ہیں میڈیکل رپورٹ کے اوپر. میڈیکل رپورٹ جو ہے اس میں آپ کو بتاتا کیا ہے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ یہ وونڈ بلنٹ انجری سے ہے یا شارپ انجری سے ہے یا فائر آرم سے ہے. یہ ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ میڈیکل رپورٹ صرف تب پولیس تشدد میں لکھتی ہے, اور پولیس کے خلاف تشدد میں لکھنا چاہیے جب کسی خاص جگہوں پہ آپ کو بتایا کہ پولیس ٹارچر کرتی ہے, رولر پھیرتی ہے, اور یہ پرانی ٹیکنیکس تھی جو ختم ہو چکی ہیں. اس میڈیکل رپورٹ میں بلنٹ انجری ہے. وہ ایک انجری میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. گاڑی لگی ہے, ڈرائیور بتاتا ہے, وہ پورے میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. جتنی دور وہ گرتا ہے وہ بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس بلنٹ انجری کو سامنے سے لگا ہے, جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو خاص جسم کے نازک حصوں پہ لگا ہے, وہ بھی آپ کو گاڑی کے ساتھ آپ کو میش کر کے باہر دکھا دیں گے. یہ ایکسیڈنٹ کا کیس ہے. اس میں کسی ایکیوز نے جو اس کیس میں ہے کسی کو مار کے پولیس پہ ڈالنے کی سازش نہیں کی ہے. وقوع کے بعد انسان گھبرا جاتا ہے, اس نے بچانے کی بھی کوشش کی ہے. ایک جگہ پہ ویڈیو میں پیچھے جا کے دیکھتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے, وہ پریشان ہے, اس کو ہسپتال تک پہنچاتا ہے. اس کے بعد اس کو جس طرح یوز کیا جاتا ہے وہ انفارچونیٹ ہے. میڈیکل رپورٹ میرے پاس آئیے گا, ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا, میں پوری میڈیکل رپورٹ کھولوں گا. میں نے ڈاکٹروں سے بھی بات کی ہے, جو انہوں نے کی ہے ایز اے ڈاکٹروں سے بات کی ہے, رات 2 بجے تک کیا ہے. سو obliged کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مجھے مکمل ان تک ایکسیس دی, اور ایک چوٹ کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا اور بتاؤں گا. آگے سر ان کا سوال ضرور, سر آپ کا سوال ہونا چاہیے, میرے سے وعدہ ہے. ان سے وعدہ سے بعد آپ کی بات ہے. ایک تو ابہام سب سے پہلے پیدا ہوا ہے, جو شک پیدا ہوا ہے وہ سرکار کے بیان سے ہوا تھا کہ جب پرزنر وین میں ایک شخص تھا, اس کے بارے میں سرکاری ترجمان صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تو جس دن وہ ریلی نکلی جیل پر وہ تحریک کی ہے, وہاں سے ابہام پیدا ہوا. خاص طور پر پولیس کی طرف سے جب یہ موقف آیا پہلے دن, پولیس کی طرف سر یہ کہ آپ کے پاس یہ ساری ایویڈنس ہے, کیا وہ گاڑی کی ٹکر والا کیمرہ وہاں پہ بند تھا, جو ٹکر لگی ہے کہاں یہ گرا ہے بندہ, تو وہ کہاں ہے ویڈیو وہ دکھاتے تاکہ اس سے بھی پتہ لگ جائے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ قبل از وقت جو یہ آپ نے موقف پیش کیا تھا, اس کے بعد آپ نے ایم ایس کو بھی معطل کیا, اس سے بھی وہاں پیدا ہو رہا ہے کہ ایم ایس کو ہٹا دیا ہے. ایم ایس کوئی معطل نہیں ہوا, ایم ایس کوئی معطل نہیں ہوا. آپ کے 10 سوالوں میں 10 کا آپ سے وعدہ کیا نا, تو آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینا میرے پاس ہے اور میں حاضر ہوں. اچھا جی, سب سے پہلی بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلائنڈ اسپاٹ کی ویڈیو, اس کی سرکمسٹینشیل ایویڈنس پہ میرے ساتھ چلیے, ٹائم ڈیسائیڈ کیجیے, سارے کیمروں کی پوزیشن دکھائی جائے گی, ایک چیز کی جگہ دکھائی جائے گی. نمبر 2, بہت ساری سٹلز آپ کو نہیں دکھائی گئی. میں نے کہا 31 کیمراز ہیں, 31 الحمدللہ, اور سیف سٹی کے کیمراز ٹھیک کرائے جا رہے ہیں, 31 تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے اور اداروں کے 1600 کیمراز بھی ہم نے شامل کیے ہیں. خیر, کمنگ بیک ٹو دیٹ, یہ جو ویڈیو ہے نا جس پہ سرکاری ترجمان PRO IG کا مسٹر نایاب ہے, ہم نے فیصلہ کیا, مجھے ویڈیو بھیجی گئی, میرے بہت سارے اس کمرے میں پیارے صحافیوں نے ویڈیو بھیجی کہ آپ کی والدہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. میرا اس کے اوپر بھی میرا موقف تھا کہ میں ایک دفعہ دوں گا, سچ دوں گا. آپ کی والدہ نیک خاتون ہوں گی, آپ کی والدہ نے آپ کو ایک اچھی تعلیم دی ہوگی, مجھے یقین ہے ان کے پیروں کے نیچے بھی اسی طرح جنت ہے جس طرح ہماری والداؤں کے نیچے. آپ یہ جو گالیاں نکال رہے ہیں, کیا اپنی والدہ کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ان کی دی ہوئی تعلیم کا حصہ ہے؟ اور پھر یاد رکھیے, اپنی والدہ سے پوچھئے گا کہ جو شخص گالی دینے پہ مجبور کر رہا ہے, کیا وہ آپ کا دوست ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا نام لے اور سچ بولے؟ اب تیسری بات کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ ہمیں سسپینڈ کر دیا, کوئی نہیں. میری خاتون سے ملاقات ہوئی, میں ان سے ملا, اور اس کے بعد میں نے ان سے ساری بات کی. آپ کو تمام تصاویر شیئر کی جائیں گی, تمام جگہ دکھائی جائیں گی. میں نے آپ کو اس کیا, میں حاضر ہوں.
مجھے بہت میڈیا والوں نے دوستوں نے کہا کہ میڈیا پہ بات کریں، میں نے نہیں کی. اور جب ملزم ہے ان سے بھی بلوا دی جائے گا. جی آخر میں کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں پہلے وہ ساروں کے جواب دوں گا. جو آپ نے بھی رپورٹ کا ذکر کیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میڈیکل لیگل کا، اس میں ایک لفظ یوز ہوا ہے بلنٹ ٹراما. جی جی، وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آبجیکٹو استعمال ہو، کوئی ڈنڈا لگے. ٹھیک ہے، تو یہ تشدد کس نے کیا؟ ایک اس کو بالکل کلیئرلی ایکسپلین کرے. اگر آپ نے نہیں کیا، پولیس نے نہیں کیا، تو پھر کس نے تشدد کیا؟ پہلے ایک سوال کا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس کے بعد دوسرا سوال بھی پوچھنا آپ کو پوچھنے دوں گا. پہلے سوال کا جواب بہت امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ. مائک کو کائنڈلی بند کرتے ہیں، سب کو آواز آئے گی. جو میڈیکل لیگل رپورٹ ہوتی ہے وہ اس ایف آئی آر کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر انتہائی سنسیئرلی کرتا ہے. اور آئی ایم ویری ہیپی کہ اس میں کوئی چیز کور نہیں. اتنی لمبی میڈیکل رپورٹ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی اتنی غور سے نہیں کی گئی. میں شکر گزار ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، انہوں نے آنیسٹلی کام کیا. 3 قسم کی انجریز یاد رکھیے گا، بیسک بات بتا رہا ہوں. نمبر 1 فائر آرم انجری، اس کا انٹری وونڈ، ایگزٹ وونڈ، یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے. نمبر 2 انسائزڈ وونڈ، گلا کٹ گیا یا کوئی ایسی چیز ہو گئی. نمبر 3 وہ کوئی خدا نخواستہ جو ایسا فزیکل وونڈ جس کی وجہ سے سکن نہیں پھٹی یا پھٹ گئی، اور اس کے اندر بلنٹ ٹراما. بلنٹ ٹراما یہ بتاتا ہے کہ فزیکل چیز زور سے لگی ہے، اور اس میں جو زور سے لگی ہے اس کی وجہ سے اسپلین اور لیور ڈیمیج ہوا. یہ بلنٹ ٹراما اتنا زوردار تھا کہ جب ایبڈومن کھولا گیا، میں انفارچونیٹلی یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا ہے، مجھے ان کے والد کے دکھ کا احساس ہے، لیکن ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے پولیس آفیسر میرا یہ بتانا فرض ہے قوم کو کہ وہ جو بلنٹ ٹراما تھا وہ اتنا شدید تھا جو کسی ڈنڈے شنڈے سے ویسے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں نہیں آ سکتا. یہ تمام میڈیکل رپورٹ بلنٹ ٹراما دکھاتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتی، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پولیس کے خلاف جائے گی شاید بات، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ پولیس تشدد ہے. یہ ضرور کہتی پولیس تشدد ہے اگر جسم کے خاص حصوں پہ اس کو مارا جاتا ہے، جو آپ کو پتا ہے پولیس ٹارچر کرتی ہے، جو میں نے پہلے ذکر کر دیا. یہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کی اس سے زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے میرے ساتھ چلیے، میں اس کو کھول کے آپ کو بتاؤں گا. اگلا سوال. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آگے رہا کر دیا، اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں معلوم ہے کہ اس سے سی سی ٹی وی کیمرہ خراب ہے، سی ایم صاحب نے آپ کے نوٹس بھی لیا تھا، اس میں بھی آپ پیش رفت ہے. تیسرا سوشل میڈیا پہ اگر آپ کو اچھا پہلے ایک سارے سوال آپ پوچھے گا، میں اسی سوال کو آپ کو پہلے بتا دوں نا. آپ نے کہا کہ اس کو رہا کرنے کو لکھایا گیا، رہا کیا گیا، دکھایا گیا، تمام کیمراز کی تصاویر آپ کے پیش کی جائیں گی. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ دونوں بچے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ڈرائیور ہے ہمارے پاس موجود ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب اس کے بعد آپ آ جائیے تیسرے سوال پہ. اس کے بعد میں نے کلوز کرنا، میں نکلوں گا، آپ جواب دے دیں. سوشل میڈیا پہ اگر آپ لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ پنجاب کے سربراہ ہیں پولیس کے، سی ایم صاحب موجود ہیں، ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو ہم تو آپ کے رحم و کرم پر بیٹھے ہیں. تو کیا پنجاب حکومت نے ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ہمیں کوئی میں جواب دے دوں جس کا جو دل چاہتا ہے جو ہے وہ گلی سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے؟ حکومت کا کام نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. 2 قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں، اس کے بعد سی ایم صاحب اس کا جواب دیں گے. 2 قسم کی گالیاں پڑ رہی ہیں، ایک ذات کو کہ کیا بلال کمیانہ ایک ظالم شخص ہے، اور عثمان انور کے پیرنٹس کیسے ہیں. وہ میرا اور ان کا ذاتی معاملہ ہے، ہم جو چاہیں کریں. جہاں اسٹیٹ کو گالی پڑے گی، اس ریاست کو گالی دیں گے، اس ملک کو گالی دیں گے، اس محکمے کو گالی دیں گے جس نے 1800 شہید کرائے ہیں، اس ادارے کو گالی دیں گے جو بارڈرز کے اوپر کھڑا ہے، اور اس ایجنسی کو گالی دیں گے جو دہشت گردی سے آپ کو روکے کھڑی ہے، تو پھر اسٹیٹ ایکشن میں آئے گی اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ایکشن میں آئے گی. ایک سیکنڈ میں نے ایک سیکنڈ میں نے نکلنا ہے. آپ کو آئی جی صاحب ابھی سارے جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے. ابھی تو جواب دیا اس چیز کا ابھی. اچھا میں ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دوں، ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر دوں. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے جواب دیں گے. 2 چیزیں ہیں. پہلی بات ابھی حسن نے بھی کی، میری ذات کی گالی کا معاملہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی ذات کی گالی کا معاملہ ہے، بلال کمیانہ صاحب کی ذات گالی جو ان کو دی جا رہی ہے اس کا معاملہ ہے. میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، لیکن یہ مجھے پتہ ہے یاسمین راشد صاحبہ نے زیادتی کی، ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا ایکسیڈنٹ ہے، ان کو اس کے باوجود انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو بتایا.
عمران خان صاحب کو بتایا. اس کے بعد ان دونوں لوگوں نے پریس کانفرنس کی. ان دونوں نے پریس کانفرنس میں الیج کیا ہم سب کو, اپنے سوشل میڈیا سے جو کروا سکتے تھے وہ کروایا. اور اس کے بعد ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک اور بھی کال ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ان کو بھی کسی اور ان کے لیڈر کو بھی کہا گیا کہ جی اسی طرح انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو, محسن نقوی پہ ایف آئی آر ہم نے ضرور کرانی ہے, یہ ہمارے ہاتھ چڑھا ہے تو اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو میری صرف عمران خان صاحب سے بھی یہی اپیل ہے کہ اپنی سیاست ضرور کریں, لیکن پلیز اس میں سے جھوٹ والا حصہ نکال دیں, ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری حد تک نکال دیں, اگر باقی انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں. یاسمین راشد صاحبہ کیونکہ ہر چیز میں بہت کلوزلی اس شکیل, کیا نام, راجہ شکیل کے ساتھ انوالو تھیں, ان کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کور کرایا. اس کا میں پولیس ٹیم پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا میں نہیں یہ بھولنے والا چیز, انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. اور پتہ چل, اگر نہ پتہ ہوتا تو اور بات تھی, پتہ چلنے کے باوجود زیادتی کی ہے, جو میرا خیال ہے اس سے بڑا کرائم. بھائی پولیٹیشین تو صادق اور امین ہے, آپ کو پتہ ہونے کے بعد آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے. تھینک یو. باقی سے جو کا جاؤ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی فرمایا, آئی جی صاحب نے بھی فرمایا کہ یاسمین راشد صاحبہ اس طرح کا کام کرتی ہے, ریاست کو گالیاں دیتی ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ یاسمین راشد اور وہ تمام لوگ جس میں مسلم جمشید چیمہ اور دوسرے پی ٹی اے کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں کرتے؟ ایک سیکنڈ سر, آرام سے ایک سیکنڈ, آپ کے جواب پہ آؤں گا. اگر یہ مائکروفون بند کر کے نا ایک ایک کر, میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں شام میں کہتا ہوں آپ سے پوچھوں گا, اگر مائکروفون کو بند کریں گے پھر آپ کے پاس مائکروفون بند کریں گے کائنڈلی سر. جو سوال بھی پوچھ رہے تھے صاحب, آپ مائکروفون, بیٹی مائکروفون بند کرو 2 منٹ کے لیے, میں آپ کے پاس آؤں گا. جی بیٹا آپ مائکروفون بند کریں, آپ پوچھ رہے. میرے سوال کے آتا ہوں سر. یہ بتا دیں کہ جیسے آپ بتا دیں کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ ہے, تو روڈ ایکسیڈنٹ پہ چیئرمین طریقے سے عمران خان پر مقدمہ کیسے درج ہو گیا, اور اگر آپ لوگوں کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں جب چینج کر دیا جائے گا تو پہلے مقدمہ کیوں دیا گیا. اور دوسرا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 27 جگہ پہ جو نشان آئے ہیں, آئی جی صاحب ادھر آ جائیں, کہہ رہے ہیں ادھر یہ کرسی لے. میں کس کا جواب نہیں دوں گا سب پہ. اچھا اب پہلے ایف آئی آر میں 302 کیوں دی گئی؟ جس وقت یہ اطلاع آئی ہے اور ایک مظلوم شخص کی ڈیتھ کی اطلاع آئی ہے اور پتھراؤ اور پولیس تشدد اور تمام چیزوں کی بات ہوئی ہے, تو میں نے آپ کو پہلے اس کا جواب دے دیا. 302 ایڈ ہوئی, اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے. جب ہمیں پتہ چلا تو اس کے بعد ہم وہ چیز کر دیں گے. اب سر آپ کا سوال. جی سر آپ فیصل خان. جی سر, میں نے یہ پوچھا تھا کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری آڈیوز بھی آ چکی ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی چل چکی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما, جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی ہے, یاسمین راشد صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہے, باقی بھی 3-4 لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, جو نہ صرف گالیاں دیتے ہیں بلکہ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, ریاست کو گالیاں دیتے ہیں. آپ ریاست کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کو گالی دی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو ریاست کے خلاف بات کرے گا آپ اس کے خلاف ایکشن لیں گے. تو سر آپ نے آج تک, وہ روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, روز وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں, آپ کو بھی دی جا رہی ہیں, ریاست کو بھی دی جا رہی ہیں, لیکن کیا مرد اور خاتون کی وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ شکریہ, بس ہو گیا جی. میں آپ کے پاس آتا ہوں, سب کے جواب دوں گا. میں آپ کو ریکویسٹ کی, میں سب کے جواب دوں گا. ہم اگر رہیں گے اکٹھے آپ لوگوں کے ساتھ, میں 27-28 سال سے ہوں, میں کس کا جواب دیے بغیر جاؤں گا؟ ابھی تو بابر صاحب نے سوال پوچھنا ہے, کون سا بندہ ہمیں چھوڑے گا یہاں پہ. دیکھیے میں نے کسی سیاسی شخصیت کا کوئی نام نہیں لیا. میرے پاس جو گالی ہے اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں. جس نے جو زبان استعمال کی, جس ادارے کے خلاف کی, اس میں کچھ مختلف ادارے ہیں. کچھ پنجاب پولیس کی پاورز ہیں, کچھ پنجاب پولیس کی پاورز نہیں ہیں. فار ایگزامپل یہ جو آپ کا پیکا آرڈیننس ہے اور جو باقی ہیں سارے کی چیزیں, اس میں جو ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی کرتا رہتا ہے. قانون لازم بات ہے مرد اور عورت میں تفریق نہیں کرتا, لیکن لازمی بات ہے ہمارا معاشرہ, یہ معاشرہ اور یہ ہماری جو اقدار ہیں وہ عورت کے اور طرح سے ڈیل کرتی ہیں. قانونی طور پہ جو کارروائی ہوگی بنتی ہوگی وہ کریں گے. جی یہاں سے فوراً صاحب ایک منٹ یہ بات سنیے گا, سب چھوٹی سی بات ہے. آپ اتنی پریس کانفرنس ہوئی, آپ نے اتنی باتیں کی, آپ نے بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. ہم اس ایونٹ کو کور بھی کرتے ہیں سارا دن. کیوں گرفتار نہیں ہوتا ایک شخص جس کے وارنٹ گرفتاری آتے ہیں؟ اتنی بڑی پولیس فورس ہے, اتنے ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں, ساتھ بھی ڈاکٹر ہیں, مینا صاحب بیٹھے ہیں, اللہ اللہ بلے بلے.
آپ بندوں کو نہیں پکڑتے, آپ جاتے ہیں 2 شیل مارتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں. کہاں ہے قانون؟ اچھا, اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹری ہے, اس میں جو ڈاکٹر صاحب 75 پرچے ہیں, اسی ایک میں تو پکڑ لیں اس کو, پتہ تو چلے پنجاب پولیس ہے جناب. جناب جواب تو دینے دیجیے, جواب تو دینے دیجیے سر. اگر یہ مائکروفون بند ہوں گے تو میری آواز, آپ اس بھائی بند کریں گے تو آواز آئے گی. آپ کا شکریہ. میں شام تک بیٹھا ہوں, میرے استاد بیٹھے ہیں میرے رائٹ سائڈ پہ, ان کی ڈاکٹری یا میرے ڈاکٹری کا کسی کی گرفتاری سے کیا تعلق, آپ نے فرمایا. اچھا, مذاق کر کے آ رہا ہوں. آپ نے جو بات کی, قانون کے مطابق ساری کارروائیاں ہوتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں 10 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1, انڈیو ڈیتھ نہ ہو. نمبر 2, انڈیو ڈیتھ نہ ہو. نمبر 3, انڈیو ڈیتھ نہ ہو. 4, 5, 6, 7, 8, 9 انڈیو ڈیتھ نہ ہو. اور لا اینڈ آرڈر سچویشن میں 10ویں چیز ہوتی ہے یہ اس طرح کے وارنٹس میں کہ کوئی بھی کام جو کرنے جا رہے ہیں وہ کر دیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسیسو یوز آف فورس کرنا ایک غلطی اور بے وقوفی ہوتی ہے. جی چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آ جائیے گا, یہاں پہ آ جائیے گا, تو پریس کانفرنس بھی آئی تھی آفس میں رکھ لی جاتی. اور دوسری بات یہ کہ یقیناً حسب تنقید جو ہے براد صدیق کمیانہ صاحب بھی ضرور ہیں, لیکن براد صدیق کمیانہ صاحب جو ہے وہ 25 مئی کو بھی آتے ہیں تو تب بھی یہ حسب تنقید ہوتے ہیں. کہ آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک نگران حکومت نگران سیٹ اپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہبڑ دبڑ میں فوری طور پر ایک FIR سیاسی کر دی جاتی ہے, وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ یہ جو کام کیا جاتا ہے وہ کسی سیاسی پریشر کے اندر کیا جاتا ہے, یہ بائی لا نہیں کیا جاتا. اگر بائی لا کیا جاتا تو آپ قدرت ہم کو ضرور رکھتے کہ وہ FIR نہ ہوگی. یہ اس بات کی بات کرتے. دوسرے آپ سے دوسرا سوال پوچھنا مزہ نہیں آئے گا آپ کو اپنے سوال کے جواب کا. آپ ہی سے دوسرا سوال پوچھواؤں گا سر, آپ سے دوسرا سوال پوچھاؤں گا. بلال صدیق کمیانہ کی ذات, 25 مئی کے واقعات اور یہ والے واقعات. 25 مئی کے واقعات کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں, حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور ایک کمیشن مقرر کیا جاتا ہے, جوڈیشل کمیشن. اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے, آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. اس میں تمام چیز کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. اور یہ جوڈیشل کمیشن حکومت کی تبدیلی کے بعد آتا ہے. وی آر گورنمنٹ سرونٹس. میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں, ہم نے ہر دور میں کام کیا ہے. کیا آپ کے ساتھ کام نہیں کیا ان سڑکوں پہ؟ کیا جو موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ کسی اور دور میں انہی افسروں نے انہی چہروں نے گرفتار نہیں کیے؟ کیا یہ تمام 144 ان پہ نہیں لگی, انہی افسروں نے نہیں لگائی؟ کیا جو میری ذات پہ آپ کہتے ہیں کہ میرا کسی خاص شخص سے تعلق ہے, تو کیا میری پروموشن کسی اور جو پچھلی حکومت اس کے دور میں نہیں ہوئی یا افسروں کی نہیں ہوئی؟ تو وی آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ. ہم جو کام کر رہے ہیں سرونٹس آف دا اسٹیٹ کے طور پہ کر رہے ہیں. اور اب یہ بلال صدیق کمیانہ کی ذات کی طرف میرے سر جواب سر ایک میرے آئی بلال صدیق کمیانہ صاحب کی ذات کی طرف. بلال بیٹی آتا ہوں, پرومس ہے. بلال صدیق کمیانہ صاحب کی ذات کی طرف, ان کی پولیس کی ایفیشنسی اور ان کے ریزلٹس وہ بھی ضرور کائنڈلی دیکھ لیجیے گا. جی بیٹی اب آپ پوچھیے. کب تک شیئر کی جائے گی؟ یہ تمام تصاویر 31 کیمروں کی ہم آپ کو آج دے دیتے ہیں. تمام کیمرز کی لوکیشن دے دیتے ہیں. جو بلائنڈ سپاٹس ہمارے تقریباً کوئی 3500 کیمرے رہ گئے ہیں وہ بھی آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے پریس کانفرنس IG آفس میں کر لیتے. آپ کا نام ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگا, اتنی بڑی جگہ نہیں تھی. آپ کی پوری پریس کانفرنس سنی ہے, ہمیں صرف ایک CCTV فوٹیج دے جس میں آپ نے اسے اتارا ہے. پوری پریس کانفرنس آپ کے اس CCTV کے گرد گھوم رہی ہے. آپ ہمیں کہانی نہ سنائیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ روڈ ہے, CCTV جو ہے وہ کام کی جائے تو تشدد کر کے مارے تو پھر سیاسی انتقام ہی نہ ہوا نا. یہ جو آپ نے چیئرمین دنگے صاحب پر FIR درج کر دی, FIR میں پولیس والوں کا بھی نام ہے, تمام چیزیں ہیں. اس کو ذرا پڑھ لیجئے غور سے اور اس کے بعد سوال پوچھئے. ایک ایک کر کے پوچھیں گے تو آپ کو خود مزہ آئے گا, ورنہ ہم خود کنفلکٹ کا شکار ہیں. پہلے تو دوسرے صوبوں سے پولیس آتی رہی ہے نا, آپ سے مدد مانگتی رہی ہے. اب لاہور میں مقدمہ درج ہوا ہے, یہ جو عمران خان کے اوپر وہ 109 بھی ہے, 302 تو بیچ میں سے نکل جائے گی. یہ صدیق شاہ آپ کے جو بندے بھی زخمی ہوئے ہیں, کیا اس میں عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا؟ ہر چیز ملک کے قانون کے مطابق ہوگی. سر میں تو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. میرا سوال وزیر اطلاعات صاحب سے ہے, انفارمیشن منسٹر صاحب کرے تو جواب دے. آج کی جو یہ پریس کانفرنس چیف ایگزیکٹو کی بھی ہم نے سنی اور ہم سب لوگوں نے,
ये तो एक बेबस चीफ एग्जीक्यूटिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है और उनकी आंसू निकलते निकलते बची है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये फसाद फिर अर्ज का केस है जो आप बता रहे हैं, जो आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्यार से बोलना, प्यार से। तो फसाद फिर अर्ज ये मौसम नकवी के खिलाफ तो नहीं है, तो रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, और इससे अवाम के जान माल खतरे में पड़े हैं। तो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जब इतनी बेबसी का इजहार करेगा, पुलिस वाले भी गालियां सुन के बर्दाश्त करेंगे, मामला अल्लाह पे छोड़ देंगे, तो फिर हमें भी एडवाइस कर दे कि हम भी अल्लाह पे मामला। सवाल रिपीट हो रहा है, सवाल रिपीट हो रहा है, इंफॉर्मेशन सवाल रिपीट हो रहा है। ये पता नहीं आपने बेबसी कहाँ से बेबसी का इजहार देखा है। उन्होंने बड़ी मामला फहमी से, बड़ी ग्रेस से ये बताया कि ये वाकया हुआ, मुझे फ्रेम करने की कोशिश की थी और मैंने दरगुजर से काम लिया है, और अगर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ना होता तो मेरा रिएक्शन और होता। अच्छा उस्मान साहब, मेरा सवाल है सर आपसे। आपने माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मेरी ये सहाफ़ी बरादर आपके जवाबों से मुतमईन नहीं दिखाई दे रही। नंबर 1, 31 कैमरों की वीडियो जो है वो आपके पास है, आप ये वीडियो दिखा रहे हैं, आपने एक मिनट, ये जो आपने तमाम साफियों के बिहाफ पे कहा, आपने सर नहीं, हम जवाब नहीं देंगे। आपका ओपिनियन हम उसकी इज्जत करते हैं सर, कोई नहीं, आपका ओपिनियन हम इसकी इज्जत करते हैं। हाँ, वीडियो जो है ना, मैं आपको बताऊं, आपका इत्मीनान बिल्कुल मेरे लिए जरूरी है। जी जी जी, आपने कहा वीडियो कैमरास ना, सुन लीजिए इसका जवाब। अगर काइंडली माइक्रोफोन के ऑफ कर देंगे ना आपके पास, तो आपकी मेहरबानी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। 6000 कैमरों का सिस्टम था, 4-4.5 कैमरे खराब हुए। उन कैमरे को ठीक कराया गया, लेकिन उसमें 1600 और कैमरे इंटीग्रेट किए गए, जिसमें से कुछ इसमें से भी तस्वीरें शामिल हैं। आपका इत्मीनान हमारे लिए ज़रूरी है, पर इंशाअल्लाह ताला जब ये सारी चीज़ें अदालत तक पेश की जाएंगी, इनके वालिद साहब को दिखाई जाएंगी, मैं खुद उनसे जाके मिलूंगा। मैं पहले भी मिल सकता था, मैंने इंतज़ार किया, आपकी बातों के जवाब का इंतज़ार किया, टीवी पे आके अपना चेहरा मुबारक दिखाने से इंतज़ार किया कि मैं आपके सामने सच बात करूं। मैंने आपके सामने सच बात रखी है। अल्लाह ताला आपके दिलों को इत्मीनान दे, लेकिन अगर आप मुतमईन नहीं है, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। ठीक है, करके सवाल पूछते जाए। जी बाबर साहब, आप सवाल पूछे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हमने, लेकिन लगा ये कि जो इस वाक़े में अली बिलाल के साथ में जो वाक़या हुआ, एक जान चली गई, इसमें कसूरवार जो है वो सामने नजर नहीं आया। पहला सवाल तो मेरा ये है। दूसरा ये कि जो पुलिस एहलकार जो है जिन्होंने एफर्ट की, क्या उनके लिए भी कोई खास जो है वो कोई खास जो है इनाम का ऐलान करेंगे आप, क्योंकि उनकी भी बड़ी एफर्ट्स थी, पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए, क्या कहेंगे इस पर आप? ये आपके 2 सवालात हैं, उसमें पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। जो पुलिस वालों की एफर्ट है और बिलाल के कत्ल की वजह ही तो बता रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे, अली बिलाल की, और दूसरा जो है पुलिस वालों की एफर्ट है। पुलिस वाले के सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इनाम, उसकी अप्रिसिएशन है, और वो सुकून है कि वो खुद अपने सच तक पहुँचा और उसने एक अच्छा काम किया। मैं फ़ख्र करता हूँ इमरान केशवर पे। मैं जिस तरह इसको मिला हूँ, शायद उसकी कीमत पैसों में नहीं हो सकती। ये इमरान से पूछ लीजिएगा, ये मुतमईन है कि नहीं, इनाम दे दिया, पैसे दे दिए, कुछ चीज़ें पुलिस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी अप्रिसिएशन है। आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने कहा इन्होंने अच्छा काम किया, वाकई अच्छा काम किया। इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो मैं हाजिर हूँ। इसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, आप लोगों ने गाड़ी देखनी है, देखिए। इसके अलावा कोई चीज़ें होगी तो हम उसके लिए हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेल डन, माशाल्लाह। सर, प्राउड ऑफ यू। ओके सर, वो तो जरूरी है बहुत। चंगा मारता ਜਾਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ